صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو وضو کے بارے میں بتایا تھا کہ وضو کے فرائض کتنی ہیں، وضو کے سنتیں کتنی ہیں اور وضو کو کس طرح کرنا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو نواقض وضو بتائیں گے، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں کیا، وضو تو اس نے کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں کیا، یعنی اس نے مسواک نہیں کیا، اس نے 3 بار کلی نہیں کی، اس نے 3 بار ناک میں پانی نہیں ڈالا، یعنی یہ جو سنتے ہیں اگر اس نے یہ سنتے چھوڑ دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح اگر اس نے فرضوں کو چھوڑ دیا، مثال کے طور پر چہرہ دھونا فرض تھا، ہاتھوں کا دھونا فرض تھا، سر کا مسح فرض تھا، اسی طرح پاؤں کا دھونا فرض تھا، اگر اس نے یہ فرض چھوڑ دیے تو اس کا کیا حکم ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ فرض اگر کسی کا چھوٹ جائے، اگر فرض اس نے ادا نہ کیا تو اس کی نہ نماز ہوگی اور نہ ہی اس کا وضو ہوگا، دوبارہ اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا، دوبارہ اس کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر اس نے سنتوں کو چھوڑ دیا تو اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا اور وہ اپنا نماز بھی ادا کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جائے دوبارہ وضو کرے پھر آ کر نماز پڑھے۔ ہم آتے ہیں نواقض وضو کی طرف۔ نواقض وضو میں سب سے پہلا جو وضو کو توڑنے والا ہے، جو وہ اسباب جو وضو کو توڑنے والا ہے وہ ہے کہ پیشاب، پخانہ اور اسی طرح ہوا کا خارج ہونا۔ یہ ایسے اسباب ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کا وضو یعنی نماز کے اندر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جائے دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز میں شریک ہو جائے۔ دوسرا ہے جسم کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک زخم تھا، اس زخم سے پیپ نکلی، یا آپ کو چوٹ لگی جس سے آپ کے جسم سے خون بہا اور وہ خون اتنا تجاوز کر گیا اور وہ خون اور پیپ اتنے تجاوز کر گئی کہ وہ دھونے والے اسباب میں شمار ہو گئی، یعنی وہ دھونے والے اعضاء میں شمار ہو گئی، تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ دوسری دلیل، تیسرا منہ بھر کر قے کرنا۔ اگر کسی شخص کو قے آئی اور آئی بھی منہ بھر کر تو اس شخص کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ قے آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو دوبارہ فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قے بھی نواقض وضو ہے، شرط یہ ہے کہ منہ بھر کر آئے۔ چوتھی حالت ٹیک لگا کر سونا، یہ بھی نواقض وضو ہے۔ آپ لیٹ گئے، آپ کو نیند آ گئی، یہ بھی نواقض وضو ہے، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یا آپ ٹیک لگا کر سو گئے، نہیں ٹیک لگائے ہوئے ہیں پھر سو گئے آپ۔ اگر آپ کسی چیز کے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آئے اس کو کھینچ لے، آپ گر پڑیں گے، اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ پانچویں شرائط کہ کسی انسان پر بے ہوشی یا غشی طاری ہو جائے، جنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس پر بھی وضو واجب ہے، وضو پہلے کرے، کیونکہ یہ ایسے بے ہوشی، ایسا جنون، اس میں جو ہے نا اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس سے وضو کرنا پڑتا، جس سے ہوا خارج ہو جاتی ہے اور پیشاب پخانے کا پتہ نہیں چلتا، تو اس فرمایا اس میں بھی وضو ہے، یہ بھی نواقض وضو ہے اور انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ چھٹا، نشہ کرنا، نشہ ہونا۔ کسی انسان کو نشے میں لت لگی کہ چلنے میں اس کو مزہ آنے لگا، ہے نشے میں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ساتویں دلیل، نماز میں کہکا لگانا، یعنی زور زور سے ہنسنا، یہ بھی نواقض وضو ہے۔ ایسا ہنسنا کہ آپ کی ہنسی دوسرا شخص سن لے، اسے کہتے ہیں کہکا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک نابینا صحابی آ رہے تھے، راستے میں گڑھے میں گر گئے، نابینا تھے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز میں ہنس پڑے، کہکا لگایا، زور سے کہکا لگایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد فرمایا جس شخص نے کہکا لگایا وہ جائے دوبارہ وضو بھی کرے، نماز بھی پڑھے، یعنی اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔